अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, आप सबको मुबारक हो 27वीं यानी तरमीम, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आ चुकी है माशाल्लाह से। और अगले 8-10 सालों के लिए नाज़रीन भूल जाएं, 8-10 साल इंशाअल्लाह ताला मैं और आप साथ ही हैं, भरपूर इंजॉय करेंगे। और एक न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, पूरे के पूरे सिस्टम को, ढांचे को ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। पाकिस्तान की जुडिशरी की असैसिनेशन हो गई है नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालत खत्म कर दी गई है, अदालत को दफन कर दिया गया है। अब नाज़रीन जो तरमीम हुई है उसके बारे में जो उसके आर्टिकल सामने आए हैं, उसमें जो मुसवदा है वो सामने आए, वो आपके सामने रखते हैं। इसकी मंजूरी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दी है। ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ने काबीना से पहले मंजूर हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब बाकू में हैं, अभी मैं देख रहा हूँ, वहां पर भी एक सेरेमनी चल रही है। 35वां दौरा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का 35वां चूटा है जो जहाज पर वो अज़रबैजान गए हैं। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए काबीना में इसकी मंजूरी दी, चूंकि जल्दी बहुत ज्यादा है ना, इतनी जल्दी है नाज़रीन कि बिल्कुल दौड़े लगी हुई है। तो चूंकि अगले 24 से 48 घंटों में नाज़रीन ये वैसे भी तरमीम हो जानी है। अब इस तरमीम में नाज़रीन जो आर्टिकल 243 जो पाकिस्तान के मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा था, जो पाकिस्तान की फोर्सेस के हवाले से है, जो पाकिस्तान के मोहतरम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से है, वो सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं, चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ये शेयर भी हो रहा है और डिस्कस भी हो रहा है। सबसे पहले नाज़रीन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान का हीरो करार दे दिया गया है। फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान के नेशनल हीरो अब बाकायदा से डिक्लेयर हो चुके हैं। और नेशनल हीरो डिक्लेयर होने का मतलब यह है कि नाज़रीन ज़ाहिर है पाकिस्तान के मशरक़ी उलूम में, पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंस में ये इनके बारे में आप स्टडी करेंगे, इनके बारे में आप पढ़ेंगे और इनके हवाले से अलग से बाकायदा से चैप्टर्स लाजमी तौर पर लिखे गए, चूंकि कौमी हीरोज को हमेशा मशरक़ी उलूम के अंदर और पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद नाज़रीन जो फील्ड मार्शल साहब हैं, ये ताहयात उदा इन्हें दे दिया गया है। ये ताहयात यानी पूरी जिंदगी, जब तक ये जिंदा है अल्लाह ताला ने इन्हें जिंदगी से नवाजा हुआ है, ये इनका रैंक कायम रहेगा, ये यूनिफॉर्म में रहेंगे और उनकी तमाम तर मुराद, तमाम तर फैसिलिटीज जो इनके लिए हैं वो अपनी जगह पर इंटैक्ट रहेंगी, ये अपनी जगह पर मौजूद रहेंगी। फील्ड मार्शल को हटाने के लिए नाज़रीन अगर खुदा न खास्ता किसी के जहन में ये सोच आए भी, या कोई यानी पागल सोच भी ले ऐसा कि फील्ड मार्शल साहब को हटाना है, उसके लिए नाज़रीन कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाना होगा, जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए। यानी ये बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मुआवजे के लिए होता है, जो रियासत का सरबरा होता है उसके लिए होता है। तो इसी तरह का एक तरीकाकार फील्ड मार्शल साहब के लिए कि उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, ज्वाइंट सेशन बुलाकर, यानी सेनेट का और कौमी असम्बली का 2/3 मेजोरिटी के साथ आप कर सकते हैं। फिर नाज़रीन फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ यानी आसिम मुनीर साहब के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई भी केस कभी भी नहीं चल सकेगा। फिर नाज़रीन जो बर्री फौज का सरबरा है वही तीनों अफवाज का सरबरा होगा। तो और फील्ड मार्शल साहब की बाकायदा से आजम नजीर तारड़ साहब ने ऐलान किया है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद, चूंकि अभी वो आर्मी चीफ के ओहदे पर कायम रहेंगे, लेकिन जब रिटायर होंगे तो उन्हें चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ और या फिर कोई और भी अगर उनसे खिदमात वफाकी हुकूमत लेना चाहेगी तो वो उनकी जिम्मेदारी उनके हवाले कर देगी। तो जो ज्वाइंट चीफ ऑफ द स्टाफ जो साहिर शमशाद साहब का ओहदा था उसे खत्म करके CDS यानी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ यानी प्राइम अथॉरिटी ऊपर पाकिस्तान की तमाम तर मुसल्लह अफवाज के ऊपर पाकिस्तान के मोहतरम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब होंगे। और ये ताहयात होंगे, जब तक ये जिंदा हैं ये अपने ओहदे पर कायम रहेंगे, ये यूनिफॉर्म में रहेंगे और तमाम तर मुरादें नाज़रीन इनकी हर तरह से मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट रहेंगी। ये हुआ है आर्टिकल 243 के अंदर। अब नाज़रीन पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के साथ नाज़रीन वो बहुत ही दिलचस्प एक तरीकाकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को नाज़रीन बिल्कुल ही पाकिस्तान की जुडिशरी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। 27वीं यानी तरमीम में जस्टिस मंसूर, अच्छा ये मैं पहले ना तरामीम को उनके आर्टिकल को आपके सामने मुख्तसरन पढ़ के रख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और फिर जो अहम तरीन है उनके ऊपर बातचीत की। वैसे तो सारी यहाँ है। अच्छा नाज़रीन इसमें किया यह गया है कि आईनी तरमीम के मुसवदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम की गई हैं। तरामीम के जरिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की तजवीज़ है, यानी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रा कोर्ट बना दी गई, एक बड़ी अथॉरिटी कायम कर दी गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, जो कि आईनी अदालत होगी। अब दिलचस्प बात यह है कि नाज़रीन ये आईनी अदालत तो होगी, लेकिन इसमें आपने आज तक जितने भी बहादुर, दिलेर, खैरतमंद आइन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होने वाले जजेस हैं उनके आपने नाम सुन रखे नाज़रीन। उनके लिए अलग से एक जाल बुना गया है, उनके लिए अलग से कुड़की लगाई गई, उनके लिए अलग से एक दरवाजा छोड़ा गया कि जनाब इधर से इन्हें निकालना और जो यहां से नहीं निकलेगा उसे हमने फारिग कर देना, उसे हमने बिल्कुल साइडलाइन कर देना है। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक। वफाकी आईनी अदालत का सदर मुकाम इस्लामाबाद यानी इस्लामाबाद के अंदर होगी यह अदालत। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होगा, यानी उम्र की हद बढ़ा दी गई है इसमें। अब आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत को आईनी तशरीह
اور بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات کا دائرہ اختیار، یعنی میرے اور آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا فیصلہ، یہ جو ایک نئی عدالت بنائی جا رہی ہے، جو عدالتی نظام کو ڈھانچے کو کولیپس کروا کر ایک نئی سپرا کورٹ بنائی جا رہی ہے، ایک اپنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جا رہی ہے، ناظرین وہ فیصلے کرے گی۔ آئین کے آرٹیکل 184 کو ختم کرنے کی تجویز، یعنی وہ جو سو موٹو ہوتا تھا، یعنی میرے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی اور چیف جسٹس نوٹس لے سکتا تھا، سو موٹو اختیار، یعنی ارشد شریف صاحب کے اوپر بھی چیف جسٹس نے سو موٹو لیا ہوا ہے، تو وہ جو سو موٹو کا اختیار تھا ناظرین، جو کہ ایک عدالتی اختیار تھا، جو چیف جسٹس کا اختیار تھا، اسے ایلیمینیٹ کر دیا گیا، اسے بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 175 میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم، سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات محدود، نئی عدالت کو منتقل۔ اچھا، آرٹیکل 175 میں ججز تقرری کے لیے نیا طریقہ کار تجویز۔ اچھا، پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں، یہ سب سے جو انٹرسٹنگ ہے کہ جو نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ناظرین بنائی گئی ہے، اس میں جو جال بنا گیا ہے وہ جال کیا ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ کو گھر بھیجنے کا جال تیار کر لیا گیا ہے۔ متی اللہ جان صاحب لکھتے ہیں، آئین کے آرٹیکل 206 میں ترمیم کے ذریعے واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تعیناتی سے انکار کرتا ہے، یا کوئی سپریم کورٹ کا جج اگر وفاقی آئینی عدالت میں تعیناتی سے انکار کرتا ہے تو وہ جج اپنے عہدے سے ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ یعنی اس آئینی عدالت کے اندر جس بھی جج کو آپ لگانا چاہیں گے، اگر وہ کسی بھی طرح کا عذر پیش کرتا ہے، کسی بھی طرح کا عذر پیش کرتا ہے، وہ ریٹائر تصور ہوگا۔ یعنی جج کا منع کرنا، یا جج کا نو کہنا، یا جج کا کوئی بھی عذر پیش کرنا اسے ریٹائرمنٹ کی طرف لے کر جائے گا، یعنی تھینک یو سو مچ سر، آپ جائیں۔ یعنی جج نے اگر صرف نہ کر دی، نہ، گون، ڈن اینڈ ڈسٹڈ، تھینک یو سو مچ، آپ کی سروسز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ترمیم کے تحت جسٹس امین الدین خان کی بطور چیف جسٹس آئینی عدالت تعیناتی کے بعد جب صدر مملکت 4 ججز میں سے کسی کو چیف جسٹس امین الدین خان کے نیچے بطور جج تعینات کریں گے، تو پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جیسے جج کیا ایسی تعیناتی قبول کریں گے؟ اگر نہیں تو پھر بغیر حلف اور بغیر استعفے کے انہیں ریٹائر ہو کر گھر جانا پڑے گا۔ لگتا ہے کہ مذکورہ ججز عملی طور پر فارغ ہو چکے ہیں۔ یعنی امین الدین خان صاحب کے نیچے منصور علی شاہ معذرت کے ساتھ، منیب اختر صاحب، جسٹس اطہر من اللہ، ان سب کو ناظرین جب جو باقاعدہ سے بھیجا جائے گا، اگر یہ منع کر دیں گے، دے آر گون، دے آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ، تھینک یو سو مچ، آپ کی سروسز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ناظرین ججز کے تبادلے، ججز کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں کبھی بھی جج کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ کرنے والا جج اگر انکار کرتا ہے تو وہ بھی اپنے عہدے سے ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بابر ستار صاحب کو کہیں پر بھی اگر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اگر وہ صرف یہ عذر بھی پیش کر دیں، منہ سے ان کے لفظ بھی نکلا، تو کہا جائے گا کہ تھینک یو سو مچ جی، یو آر ریٹائرڈ۔ تو جج کا ناظرین نہ کرنے کے اوپر اس کی ریٹائرمنٹ، اس کی ایلیمینیشن، اس کو نیوٹرلائز، اس کو بالکل ختم کر کے نیوٹرل کر کے جج کو رکھ دیا جائے گا۔ تو عملی طور پر ناظرین پاکستان کے اندر جوڈیشری کا جو تصور ہے، اس تصور کو ہی بنیادی طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اس کے بعد اچھا، تبادلہ کیے گئے جج کا اپنا چیف جسٹس اور دوسری ہائی کورٹ کا چیف جسٹس دونوں ایسے تبادلے کی حد تک جوڈیشل کمیشن میں بطور رکن اپنا ووٹ ڈال سکیں گے، اور ایسے تبادلوں کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن اکثریتی ووٹ سے کرے گا۔ پھر ناظرین the new ball game under article 2 army chief will hold command of the 3 forces as the chief of the defense forces، یعنی چیف آف دا ڈیفنس فورسز، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ناظرین پاکستان کی تینوں جو افواج ہیں ناظرین، ان کی کمانڈ کو ہولڈ کریں گے، ان کی کمانڈ کو کنٹرول کریں گے۔ سو ہی از دا سپریم اتھارٹی ان آرمڈ فورسز۔ جوڈیشری ناظرین، پاکستان کی جو عدالت ہے اس کے اوپر ایک الگ سے سپرا کورٹ بنا دی گئی، ایک الگ سے عدالت بنا دی گئی ہے، اور اس جو الگ سے عدالت بنا دی گئی ہے اس کے اندر جو جج نہیں جائے گا ریٹائر، جس جج کا ٹرانسفر کیا جائے گا وہ ٹرانسفر ہونے پر کوئی بھی کسی بھی طرح کا عذر پیش کیا جائے گا وہ بھی فارغ۔ تو پریکٹیکلی ناظرین پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بنیادی طور پر ہو گئی ہیں، اور میرے اور آپ کے جو معاملات ہیں ناظرین وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے جائیں گے، اور وہاں پر جا کر ان ساری چیزوں کا فیصلہ ہوگا، اور یہ ساری چیزیں آگے جائیں گی۔ دس از واٹ جو کہ ابھی تک 27ویں یعنی ترمیم میں ناظرین ہو چکا ہے۔ اب مزید کیا کیا چیزیں میں وہ آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ دیتا ہوں۔ آئین کے آرٹیکل 184 کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 175 میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم، سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات محدود، نئی آئینی عدالت کو منتقل۔ آرٹیکل 175 میں ججز تقرریوں کا نیا طریقہ کار تجویز کر دیا، یعنی ججز کی جو تقرری ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہ جس کے اندر حکومتی اکثریت ہے،
وہ ناظرین جو کہ حکومت کے پاس موجود ہے، جس کے اندر جو اعظم وزیر طارق صاحب انہوں نے کہا باہر کا نمائندہ ہے، فلانے نمائندے اپوزیشن کے 2 ممبرز ہیں، لیکن اس میں جو اکثریت ہے ناظرین وہ حکومت کے ساتھ آ کر کھڑی ہے. تو جو یہ ہے یہ بھی جناب اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا. آرٹیکل 189 میں ترمیم، آئینی عدالت کے فیصلے تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے. یہ جو سپرا کورٹ بنائی گئی ہے، سپریم کورٹ سے اوپر ایک اور کورٹ بنائی گئی ہے ناظرین، یہ جو بھی فیصلہ کرے گی یہ تمام تر عدالتوں کے اوپر لازم و ملزوم ہوں گے. یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں، کسی عدالت کا فیصلہ نہیں، صرف اس کورٹ کا جو نئی عدالت بنائی گئی ہے جو کہ امین الدین خان صاحب جس کی سربراہی کریں گے. آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ دیا گیا ہے. فیلڈ مارشل کو قومی ہیرو کا درجہ دینے اور تاحیات مراد دینے کی تجویز. آرٹیکل 93 میں ترمیم، وزیر اعظم کو 7 مشیروں کی تقرری کا اختیار، پرائم منسٹر 7 مشیر مزید رکھ سکتا ہے. آرٹیکل 130 میں ترمیم، وزراء اعلیٰ کے مشیروں کی تعداد میں اضافہ، یعنی پرائم منسٹر کو 7 مشیر ایڈوائزرز اور وزراء اعلیٰ کو ناظرین زائرہ مریم صاحبہ کو، سہیل خان افریدی کو مزید مشیروں یعنی مزید اور مشیر رکھو اور ایڈوائزرز رکھو. آرٹیکل 206 میں ترمیم، سپریم کورٹ کی آئینی عدالت میں تقرری سے انکار پر جج فارغ. آرٹیکل 209 میں ترمیم، سپریم جوڈیشل کونسل کے نئے قواعد 60 دن میں بنائے جائیں گے. اور دس از واٹ اٹ از ناظرین. باقی اس کا جو بھی خلاصہ ہوگا، جو بھی چیزیں ناظرین سامنے آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو سو دس از ناظرین امینڈمنٹ 27 کانسٹیٹیوشن 1973. دس از فار یو، اور یہ سب آپ لوگوں کے لیے. ناظرین جناب شاہد خان آفریدی صاحب انہوں نے ایک بڑی گھٹیا قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے. شاہد خان آفریدی کی ناظرین لانچنگ کی جا رہی ہے اور یہ لانچنگ ناظرین بار بار ٹھس کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین شاہد خان آفریدی پر صرف ایک بندہ ہے ناظرین جو میرے خیال میں 10 سے 15 سیکنڈ کی بات چیت کرتا ہے، اور وہ اینکر عمران ریاض خان صاحب ہے. اینکر عمران ریاض خان صاحب نے ناظرین شاہد خان آفریدی کا پولیٹیکل کیریئر بالکل رول کر رکھ دیا. لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاہد خان آفریدی پر اتنی تنقید کوئی بھی اور نہیں کرتا جتنی اینکر عمران ریاض خان صاحب. صرف اور تنقید بھی کتنے ٹائم کی کرتے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا شاہد خان آفریدی پر عمران ریاض خان صاحب نے 30 سیکنڈ سے زیادہ بات چیت کی ہو، لیکن اس کا 30 سیکنڈ کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ناظرین وہ آفریدی کے پورا جو ایک شریانتر رچا گیا ہوتا ہے اسے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے. شاہد خان آفریدی نے ناظرین بڑے نازیبا قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے کہا جناب کوئی گدھا ہے اور وہ بچوں کو حرام کھلا رہا ہے اور سوشل میڈیا سے حرام کما رہا ہے اور سوشل میڈیا پر جھوٹ بول کر اپنے بچوں کو حرام پیسے نہیں کھلاتا. کچھ لوگوں نے کہا تھا میں کبھی بھی پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں نے خود دیکھا ہے کہ گدھے پر گدھا بیٹھا ہوا شخص. تو عمران ریاض خان صاحب کی ناظرین AI جنریٹڈ جعلی پکچرز شیئر کی گئی تھی، تو ایسا یہ ایک جعلی بیانیہ ان کے بارے میں بنایا گیا تھا. تو شاہد خان آفریدی ناظرین آج اسی چیز کے اوپر ایک جھوٹ پھیلا رہا ہے. عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں میں بھی سوچ رہا تھا کہ کھوتا ٹاؤٹ ابھی تک لانچ کیوں نہیں ہوا. کھوتا دماغ ہے نا، ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے. اور ہاں میں نے تو اس پر کبھی سواری کی ہی نہیں. یہ کون سی ویڈیوز دیکھتا رہا ہے، منہ کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ پالش زبان کے راستے حلق تک اتر گئی ہے اور کافی بدمزہ ہے. میں پاکستان کبھی نہیں چھوڑتا اگر میرے قتل کا حکم اس کے مالکان نہ دیتے. خاطر جمع رکھ میں واپس آؤں گا، میرا رب حق کے ساتھ ہے اور منافق ضرور رسوا ہوں گے. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.